بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد. درود بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. اپنی زبانوں کو پھر معطر فرمائیں محفل کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنی اپنی جائز نیک حاجات خواہشات دلی تمنائیں جو حاضر ہیں وہ جو نہیں آ سکے سب کی اللہ حاجات پوری فرمائے. قبولیت حاجات کے لیے صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی جو حضرات بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجلہ نافع عطا فرمائے. جو ہسپتالوں میں ہے صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ ان کو واپس اپنے گھروں پہ پہنچائے. جو مسافر ہیں اللہ مسافرین کا پرخطر سفر امن میں تبدیل فرمائے. بالاخص وہ لوگ جو عازم زیارات ہیں تمام زائرین مسافرین کا پرخطر سفر اللہ امن میں مبدل فرمائے. قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. مومنین مومنات کی کریم اللہ ہر حوالے سے محافظت فرما. عزاداروں ماتمداروں نواخانوں کی عزاخانوں کی صفحہ عزا کی کریم اللہ تو خود محافظت و معاملت فرما. مومنین مومنات کی حفاظت و اعانت عزاخانوں کی حفاظت و اعانت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. جو آباب بھی اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. کریم اللہ ہمارے وارث کے بابرکت و پرنور ظہور میں تاجیل فرما. کریم اللہ ہمیں ان کے ادنا آوانوں انصاروں جانصاروں میں شامل فرما. صحیح معنی میں ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما. ہمیں ان کے قدموں میں درجہ شہادت نصیب فرما. ان کے پرنور ظہور کے ذریعے ہم سب کی دنیا بھر کے محکوموں مظلوموں محروموں کی مشکلیں آسان فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے پھر صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. لبیک یا حسین لبیک یا حسین. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على
والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاء آل محمد والحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب الحسين صلوات بر حسين اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا وشفينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين الذي قيل بشانه وحقه في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على سيد الرضي الوالي الأولي الحاكم بالنص الجلي وخليفة النبي الإمام العلي والساجد إلى القبلتين ووسيلتنا في الدارين وردت له الشمس مرتين مولانا ومولى القمرين بالحسنين الشريفين الضارب بالسيفين والطاعين بالرمحين ضربة ولي يوم الخندق يفصل من عبادة الثقلين نار هدري يا علي وعلى أولاد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين الغر الميامين خصوصا على بقية الله بالأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل رحمة الله ورضوان الله على عشيتهم ومواليهم وأحبابهم وأصحابهم أجمعين لعنة الله على أعدائهم أعداء الله وأعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل
صلی علی محمد آل محمد۔ سامعین گرامی، آخری ایام ہے عزائے سید الشہداء کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے فقط 10 دن حسین ابن علی کو خراج عقیدت یا خراج تحسین پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری ختم ہے۔ 10 دن ہم حسینی ہوں اور باقی سال کے 355 دن ہمیں حسین کی کوئی سیرت اور کردار یاد نہ رہے۔ جو حسینی ہے وہ حسینی ہے اور ابد تک وہ حسینی ہے۔ اور یہ ایک معصوم کا ایک فرمان ہے کہ جب تک حق کو باطل پہ نہائی انتہائی آخری فتح حاصل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کلو یوم عاشوراء و کلو ارض کربلا، ہر روز روز عاشوراء ہے، ہر زمین زمین کربلا۔ تو گویا پورا سال ہماری ذمہ داری ہے۔ محرم چونکہ ایک مخصوص ایام ہے، اس میں ہماری ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، تو یہ 10 دن کی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پورا سال ہمیں ذمہ دار ہی بنائے، پورا سال ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، پورا سال ہمارے ذہن میں یہ بات نقش ہونی چاہیے کہ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سے عوامل تھے جن کو سامنے رکھ کر اتنا بڑا انقلاب اور مظلومانہ احتجاج میرے مولا نے کربلا کے میدان میں سجایا۔ اگر یہ میری بات ذہن میں رہے گی آپ کی اور میرے، تو انشاءاللہ میں اپنے آپ کو حسینی کہلوانے کا بھی حقدار ہوں، وغیرہ مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں نے اس دن ایک شعر پڑھا تھا رسالت کے حوالے سے، لیکن جوش میری آبادی کا شعر اس حوالے سے ہے کہ یا عنان ذہن عالم جانب حق موڑ دے، یعنی سن سن کے حسین کے فضائل، مصائب، جرت اور شہادت، تیرے اندر یہ قوت پیدا ہونی چاہیے، تیرے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے، تیرے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، تیرے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ وہ علامہ اقبال کہتا ہے نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو اب چونکہ حسین اور رسول تو ایک ہی ہیں، شریعت تو ایک ہی ہے، منصب بھی ایک ہی ہے، مقاصد بھی ایک ہی ہے، مقصد بھی ایک ہی ہے، تو مومنین سن سن کے یہاں سیرت امام حسین، مومنین کے اندر بھی یہ طاقت پیدا ہونی چاہیے، یہ عشق ہونا چاہیے، یہ طاقت ہونی چاہیے کہ یا عنان ذہن عالم جانب حق موڑ دے یا پھر حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دے۔ جو حسین کا نام لیتے ہیں ان کے اندر قوت ہو، وہ طاقت ہو، وہ کب ہوگی؟ یہ آپ نے بڑے فضائل سنے، میں نے بھی 19واں پروگرام ہے یہ، اس سے پہلے پڑھنے والے بھی آپ کو عزاداری کے فضائل، رونے کی عظمتیں، واقعات کربلا، یہ ساری چیزیں، اور امام حسین کی عطا، یہ بخشش، رونے پہ، عزاداروں پہ، عزاداری کی عظمت پہ، حدیث، یہ سب ہے، کوئی شک نہیں ہے، بالکل ہے، الحمدللہ ہے، تاریخ میں ثبت ہے، لیکن یاد رکھنا حسین کی عطا اتنی ہوگی جتنی آپ کی معرفت ہوگی۔ تو جو ہے میری باتوں کی طرف، حسین کی عطا میں کریم لجپالا کوئی شک نہیں ہے۔ کل آپ نے سوال سنے تھے امام حسین علیہ السلام کے، یہ بھی حدیثیں موجود ہے کہ بخشش اور عطا حسین کی اتنی ہوگی جتنی حضرت انسان کی حسین کی معرفت ہوگی۔ زیارات جتنی ہیں حسین کی، سب کے سامنے جملہ موجود ہے، عارفم بحقی، حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے جو حسین کی زیارت کرے۔ جس بندے کو حسین کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے، ناراض تو نہیں ہو رہا میری باتوں میں، جس بندے کو حسین کے مقاصد کا ہی پتہ نہیں ہے کہ یار کیا یہ بیٹھے بیٹھے بس حسین کو خیال آ گیا، کو حادثاتی واقعہ ہے، یہ اچانک مولا کو خیال ہے یار چلو کربلا چلتے ہیں، اور وہاں جا کے حسین نے کنبہ لٹا لیا۔ نہیں بابا، اس کا پس منظر بھی ہے، اسی نیز پہ اس گھر کے افراد کی تربیت ہوئی ہے۔ یہ جو واقعہ کربلا ہونا ہے، کربلا والی ذمہ داری کو کس نے نبھانا ہے، شام والی ذمہ داری کو کس نے نبھانا ہے۔ آپ پڑھیے ڈاکٹر عائشہ مصری کی کتاب، وہ اپنی کتاب بطلہ تو کربلا، اس نے کتاب لکھی ہے، سنت کی مورخ ہے، اس مورخہ نے اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، کربلا کی
شیر دل خاتون ڈاکٹر عائشہ مصری مصر کی ایک مورخہ ہے، اس نے لکھا ہے، وہ لکھتی ہے جب بی بی کی ولادت ہوئی تو جناب سلمان فارسی کہتے کہ میں مولا علی کو مبارکباد دینے کے لیے جناب سیدہ زینب سلام علیہ کی ولادت باسعادت کی، تو میں نے دیکھا کہ علی اپنے بیٹی کے چہرے پہ جھکی ہوئی ہیں، میں نے دیکھا دور سے تو آپ کے چہرے پہ پریشانی کے اثار تھے، لگتا ہے کہ مولا رو رہے ہیں، یعنی وہ یہ لکھتی ہے کہ مولا کو اپنے بیٹی کے چہرے پہ کربلا اور شام کے سارے مناظر نظر آ رہے تھے، اسی نیز پہ تربیت ہوئی اس گھرانے کی۔ اب مولا نے اپنا مقصد بھی بتایا، وہ شیعہ کیسا ہے جیسے حسین کے مقصد کا پتہ نہ ہو، وہ حسینی کیسا جیسے یہ پتہ نہ ہو کہ میرے مولا کا مقصد کیا۔ ہر دور کے مورخ مصنف ہمارے آپ کے یہ جو حق تبلیغ ادا کریں انہوں نے ہر دور کی ذمہ داریاں بتائی ہیں، ہر دور کی مشکلات بھی بتائی ہیں، ہر دور کے منافقین بھی بتائے ہیں، ہر دور کے رکاوٹ ڈالنے والے بھی بتائے ہیں، اور ہر دور میں حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے والے اور حسین کے مشن کو چار چاند لگانے والے اور اسے زندہ زندہ رکھنے والوں کا بھی بتایا انہوں نے۔ لاکھوں درود و سلام ان پہ جن کی محنت سے یہ سب کچھ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج ہم بڑی آزادی کے ساتھ بیٹھ کر حسین کی عزاداری منا رہے ہیں، کل تو لوگوں کو حسین کا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ آج اب کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کلیم علی علی کریں، دربار میں حسین حسین کریں، بازار میں حسین حسین کر سکتے ہیں، کل تو حسین کا نام لینے پہ، علی کا نام لینے پہ زبانیں کاٹ دی جاتی تھی۔ غور ہے میرے بزرگوں بھائیوں؟ تو مولا کا جملہ پڑھتا ہوں اور میں اپنی آیت کا ترجمہ کل انشاءاللہ اختتام پہ اس کا پورا خلاصہ۔ مولا مدینہ سے نکلتے آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو خط لکھا، آپ کے بڑے بھائی تھے، آپ کی والدہ گرامی کا نام تھا خولہ حنفیہ، یہ قبیلہ تراج ہوا تھا مالک بن نویرہ کا۔ تو اس کے بعد یہ خاتون آئی مدینے میں تو مولا علی کے گھر آئیں، اس کے بطنے سے آپ کو جو اللہ نے بیٹا تھا آگیا اس کا نام محمد حنفیہ۔ یہ مولا حسین کا بڑا شفیق بھائی تھا، اس کو مولا نے ایک وصیت لکھی ہے تاریخ کو۔ میں نے کل کہا تھا کہ حسین کیوں گئے ہیں جی، اسباب کیا تھے، وہ خود حسین سے پوچھو۔ تمام مورخین نے لکھا ہے حسین پاک نے اپنے قیام کا مقصد خود بیان فرمایا کہ میں مدینہ سے کیوں جا رہا ہوں، کیا ضرورت پیش ہے یہ کہ میں مدینہ چھوڑوں۔ یار یہ بھی تو سوچو نا، کیا گلدستہ اذان چھوڑنا آسان تھا؟ وہ جس ممبر پہ رسول بیٹھتے تھے وہ ممبر چھوڑنا آسان تھا؟ کیا حسین کو نانا کا قبر اور روزہ چھوڑنا آسان تھا حسین کے لیے؟ کیا مدینہ جیسی آبادی چھوڑنا آسان تھا حسین کے لیے؟ یار کوئی تو تھا ہی نا، کوئی اسباب سبب تو تھا کہ سب کچھ حسین قربان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کے لیے لکو دک صحرا کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں بین نوامیس والکربلا، کہ کربلا کے میدان میں دیکھ رہا ہوں بھوکے بھیڑیے میرے گوشت اور خون سے اپنے توشدان بھر رہے ہیں، وَخُيِّرَ عَلِي مسئلہ، اور میرے لیے قتلگاہ کا بھی انتخاب کر لیا گیا۔ یہ حسین مدینہ میں بتا رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں موت کا ایسے متمنی ہوں، میں حسین موت کا ایسے عاشق ہوں، کاش چاکی یعقوب الی یوسف، جیسے یعقوب اپنے بیٹے کی ملاقات کے مشتاق تھے۔ یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس نے میدان صفین میں یہ کہا تھا کہ علی کو کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے۔ اتنا دودھ پیتے بچے کو ماں کے سینے سے پیار نہیں ہوتا جتنا علی کو موت سے پیار ہوتا ہے۔ موت تو اس گھرانے کے لوگوں نے کربلا کے میدان میں کھیل اور تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ آپ سارے سنتے رہتے ہیں جناب کہ فلاں بندے کو موت آ گئی، ٹھیک یہ تو ہو گیا کہ بھائی موت مجھ پہ آ پڑی، مثلا میں بیمار تھا، میں اٹھ نہیں سکا، فالج بڑھ گیا تو موت مجھ پہ آ پڑی۔ لیکن یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ انسان موت پہ جا کے رہو؟ یہ کربلا والوں نے بتایا ہے کہ موت کے ساتھ موت کو کیسے کھیل اور تماشا بنایا جاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے موت کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیا۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر اس کے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ حسین نے ہمیشہ کے لیے دل بنایا، وہاں حسین نے دماغ بنایا۔ فرمایا
اس میں توحید کا ذکر کیا، اپنے عقیدے کا ذکر کیا، موت پر حق ہے، قبر پر حق ہے، حساب و کتاب پر حق ہے، قیامت پر حق ہے. یہ سارا کچھ جو ہمارے عقائد ہے وہ مولا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. یہ دنیا والوں دیکھ لو، میں جو مدینہ سے جا رہا ہوں، میرا مدینہ چھوڑنے کا مقصد کوئی شرارت نہیں ہے. آج آپ بھی ذہن میں رکھیے، ہماری مجلسیں شرارت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، عادت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، سیاست کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہماری مجالس بھی عبادت کے لیے ہونی چاہیے تاکہ حسین کا پیغام جو نہیں مانتے ان کے دلوں تک بھی آسان طریقے سے پہنچ سکے. تو الحمدللہ ہم اپنی مجلس کو عادت، سیاست، شرارت سمجھ کے نہیں، بلکہ کسی فرقے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تاکہ حسین راضی ہو جائے. حسین راضی تو بطول راضی، بطول راضی رسول راضی، رسول راضی تو رب راضی. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شرارت کے طور پہ نہیں، میرا مقصد شرارت نہیں ہے، ولا مفسدہ، میں فساد نہیں بنانا چاہتا. معصوم زمین پہ فساد نہیں پھیلاتے ہیں. معصوم کی ذمہ داری ہے جہاں کی فساد نظر ہے اس کو مٹائیں، اس کو ختم کریں. میرا مقصد فساد بھی نہیں ہے. مولا کو پتہ تھا آنے والے متعصب مورے کا اعتراض کریں گے، آج کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن مولا نے تو اپنا مقصد بتا دیا. کام میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں کسی ملک پہ قبضہ کروں، میں سلطنت طلب نہیں ہوں، مجھے تخت بخت کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تختوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو دوش رسول کا سوار ہوں گا اور ہے نہیں بزرگ. تمہارے تختوں کی میرے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ میرا تخت رسول کا، میرے نانے کا دوش انور ہے. تمہارے بختوں کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو جنت کے جوانوں کا سردار ہوں. میں تخت و بخت کے لالچ میں نہیں جا رہا ہوں کہ کسی کی سلطنت پہ قبضہ کروں. یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پہ رستے میں منزلیں تھی نا، تو جو لوگ لالچ کے لیے مولا کے ساتھ جا رہے تھے وہ مولا کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ تو کسی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں. چونکہ مولا کے جتنے خطبے ہیں اس میں کہیں اشارتاً اور کہیں بالکل وضاحتاً صراحتاً موت کا ذکر موجود ہے کہ بھئی میں تو موت کے لیے جا رہا ہوں. جو موت کا متمنی نظر آتا ہے وہ حسین کے ساتھ چلے، جو موت سے ڈرتا ہے وہ حسین کے ساتھ چھوڑ. جو حسینی بھی ہے اور وہ ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے. جو حسینی بھی ہے بزرگوں، جو حسینی بھی ہے اور موت سے ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے. حسین اور ڈر کا کوئی جوڑ، ایک سلوات پڑھیے بابا سے بلان. میری خواہش یہی ہے کہ میری باتیں آپ غور سے سن لیں، میرا پیغام سن لیں. آپ آگے حسین کے گھر میں آگے سن لیں. فرمایا مجھے سلطنت کی ضرورت نہیں ہے. مومن کا ہدف کشور کشائی، سلطنت طلبی، ریاکاری نہیں ہوتا. تو ہماری بیزاداری کے مقصد ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، مکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں اداکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں خلوص ہونا چاہیے. حسین اور حسین کے صحابہ کے دامن میں خلوص تھا، سچ تھا. وہ آج بھی زندہ ہے، وہ کل بھی زندہ رہیں گے. ان کو زندہ رکھنے میں ہمارا کردار بہت تھوڑا ہے. حسین اس لیے زندہ ہے کہ سچے باپ کا بیٹا تھا اور حسین کے دامن میں سچائی تھی. اللہ نے وہ سچ کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ رکھا ہوا. سمجھ آ رہی ہے بات اتری ہے سینے میں نہیں اتری ہے. یہ بچوں کو میں بتا رہا ہوں، بچے آپ کل اس مشن کے وارث ہیں. آپ نے کل یہ علم عباس کا آپ نے اٹھانا ہے. کل حسین کے مہمانوں کے لیے دریاں آپ نے بچھانی ہے. کل حسین کے مہمانوں کے لیے پذیرائی آپ نے کرنی ہے. یہ بچوں کو آپ ساتھ لایا کریں تاکہ جو کاروان حسین نے بنایا تھا نا اس کاروان کی پوری شکل بن جائے. اچھا یہ تو آگے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا انما خرجت لطلب الاسراء فی امت جدی. میں مدینہ سے اس لیے صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. کیوں کہ دین حسین کے گھر نازل ہوا تھا، حسین کے نانا کی محنت تھی، وہیں حسین پلا تھا. اسلام اور حسین دونوں ساتھی تھے.
اب جب دیکھا اسلام بھی حرف ہے تو پھر حسین سے بہتر کون ہو سکتا ہے اسلام بچانے کے لیے میدان میں ہے بابا. جن کے ذوق میں، جن کے خون میں، جن کی رگوں میں اسلام تھا، یہی وجہ تھی کہ حسین سے بہتر اور کوئی نہیں تھا جو اب میدان کربلا میں جا کر اسلام کو بچائے. بچی کی توفیق کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد. کسی عالم کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اور لوگ کیوں نہیں گئے؟ اور بھی تھے نا. یہ تو نہیں کہ بھئی حسین نے کسی کو بتایا نہیں ہے. بیعت تو مانگی گئی ہے، بیعت تو مانگی گئی ہے ساری دنیا کے سامنے. عبداللہ ابن زبیر ادھر تھے، عبداللہ ابن عمر وہاں تھے، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی. جب عثمان ابن عمر وہ خط لے کر آیا حاکم مدینہ کا، ولید بن عتبہ کا، اس کو خط لے کر حاکم شام نے کیا حسین تینوں سے بیعت لینی ہے؟ یہ باقی دو رہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، حسین سے بہر صورت بیعت لینی ہے. اگر حسین انکار کرے تو حسین کا سر قلم کرنا ہے. اب جب بیعت کا مطالبہ ہو گیا نواز رسول سے، مطالبہ کیا کلمہ پڑھنے والوں نے، تو اب مسجد نبی میں ہوئے، باقی سارے تتر بتر ہو گئے. انہوں نے کہا مولا آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میں جاؤں گا، دربار جاؤں گا، بیعت کا جواب دوں گا. پھر وہاں سے آئے تو مدینہ کی گلیے میں آئے، فلاقیہ مروان، آپ کو مروان ملا. اس نے کہا مولا انی آمرک ببیعت یزید بن معاویہ، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کی بیعت کر لیں. فإنہا بیعت میں آپ کی دنیا بھی بچ جائے گی، آپ کا دین بھی بچ جائے گا. کس کو بتا رہا ہے؟ کس کو دین بتا رہا ہے؟ جو عین دین ہے، جو کل دین ہے، جو نبی کا بیٹا ہے، جس کے رگوں میں رسول کی شریعت ہے، جس کے رگوں میں توحید کی عظمت ہے، جس کے رگ رگ میں قرآن کی آیت ہے، جس کے بابا کے ساتھ القرآن و علی مال قرآن ہے. اس کو جوانان جنت کے سردار کو وہ یہ بتا رہا ہے کہ یزید کے بیعت کر لو، تمہارا دین بھی بچ جائے گا، تمہاری دنیا بھی بچ جائے گا. یار اس سے اور بڑا علمیہ کیا ہوگا؟ زمانہ کیسے برگشتہ ہوا، کیسے پراپیگنڈے کیے کہ ابھی چاند دن ہوئے رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، زمانہ رسول کی اولاد سے برگشتہ ہو گیا. نماز میں درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں، لیکن اولاد کے بارے میں کیا؟ قربان جو مورخین پہ بھی جنہوں نے جناب اس کو حق پہ لکھا اور حسین کو نعوذ باللہ باغی لکھا. میں پڑھ رہا تھا مقتل مکرم میں، لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ قتل حسین واجب ہے. کیوں کہ حاکم وقت کے خلاف، مسلمانوں کے امیر کے خلاف بغاوت کیا حسین نے، خروج کیا ہے، فتوے موجود ہیں. حتیٰ کہ جب حسین نکلے تو کچھ لوگوں نے، جس میں قبیلہ بنی اود ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قبیلہ بنی اود نے یہ منت مانی تھی کہ اگر حسین ہار گئے اور ہمارا امیر جیت گیا تو ہم اونٹ سے پکڑ کے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. تو جو ہے کھانا کھلائیں گے، یعنی لوگوں کے حالات کیا تھے، ذہن کیسے موڑیں گے، پروپیگنڈے کی طاقت کتنی ہوتی ہے، سٹیٹ ٹیررزم کیا ہوتا ہے، کیسے لوگوں کے ذہن میں دہشت پھیلائی گئی آل محمد کے خلاف، کہ منتے لوگ مان رہے ہیں کہ اگر حسین ہارے تو ہم اونٹ سے پکڑ کے کھانا کھلائیں گے لوگوں کو. اور پھر جب قید ہو گئے قافلہ اس قبیلے سے گزرا، انہوں نے خوشی میں اونٹ ذبح کیے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا. وہ جو ہے نا میری باتوں کی طرف، تو حسین نے مدینہ سے نکلتے وقت اپنا مقصد بتایا کہ میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، تاکہ آنے والے مورخ کے منہ پہ یہ مہر سکوت لگ جائے کہ وہ خامہ فرسائی نہ کرے. اب حسین کا یہ جملہ کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، یہ حسین نہیں بول رہے ہیں، بلکہ حسین کی رگوں میں رسول بول رہے ہیں. کیونکہ رسول نے فرمایا تھا جب بھی میرا حسین بولے یہ نہ سمجھنا کہ حسین بول رہا ہے، سمجھنا پیغمبر بول رہا ہے. کیوں؟ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں. خرجت لطلب الاصلاح، ایک مقصد آپ کا یہ تھا، پہلا مقصد کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. دوسرا مقصد فرمایا اريد ان امر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں. امر بالمعروف جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، امر بالمعروف کرنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بڑا آیا پرہیزگار نمازی، جہاں اور نہیں سارے کر رہے ہیں،
تو بڑا نصیحت کرنے والا ہے. دیکھیے مولانا صاحب سے مذاق اڑایا جاتا ہے. مولانا صاحب جاؤ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے. حسین کہتے ہیں میں یعنی اگر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تو معصوم پہ امر بالمعروف کرنا واجب ہو جاتا ہے. امر بالمعروف اتنا عظیم امر ہے. اور پھر معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا کیا مولوی جیسے امر بالمعروف کی ضرورت نہیں تھی. حسین جیسے معصوم کو جا کر امر بالمعروف کرنا ضروری سمجھا. حسین نے ضروری سمجھا کہ وہ میدان میں جا کر امر بالمعروف کرے. یہ حسین کا امر بالمعروف ایسا نہیں تھا کہ بھائی جناب یہ سودے میں ملاوٹ نہ کرو, ہاں جی یہ فروٹ نہ بیچو, نماز پڑھو, ناپ تول میں کمی نہ کرو, ٹھیک ہے جی آپ مرچیں بیچ رہے ہیں تو اس میں اینٹیں پیس کے نہ ملاؤ, پتی بیچ رہے ہیں تو اس میں کیکر کا پراٹھا نہ ملاؤ. اس قسم کا حسین امر بالمعروف نہیں کرنا تھا. حسین نے ایسا امر بالمعروف کرنا تھا کہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنی نبی کی امانتیں تھیں ان سب کو حق ثابت کرنا تھا, اور اس کے مقابلے میں جتنے باطل تھے اس کو باطل ثابت کرنا تھا. پہلی دہشت گردی وہاں ہوئی تھی. جو داعش نے پہلا کام کیا تھا نا وہ معصوم کے گھر کیا تھا. ایک معصوم بھائی کو بھائی نے قتل کیا. قرآن پڑھیے وہاں موجود. تو آدم نے بیعت نہیں کیا, وہاں حسین نے بیعت نہیں کرنی ہے, کیونکہ آج اگر حسین بیعت کرتے ہیں تو وہ سارا سلسلہ باطل ہو جاتا ہے. سارا سلسلہ قالیدو ان امر بالمعروف, یہ میرا ہدف اور میرا مقصد ہے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں. ونہی عن المنکر, لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. برائیاں کیا تھی؟ مولانا نے خطبے میں فرمایا, ایک صلوات قرآن پڑھ لیجیے. رستے میں خطبہ تھا مولا کا, اس خطبے میں آپ نے کہا الا ترون, میں تمہیں دکھاؤں گا, میں تمہیں بتاؤں گا, الا ترون, تمہیں خود نظر نہیں آ رہا, ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یدنی عنہ, کہ حق پہ لوگ عمل نہیں کر رہے اور باطل سے لوگوں کو روکا نہیں جا رہا. باطل پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ خدا کی حدود معطل ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا حرام کو حلال بنا دیا گیا, حلال کو حرام بنا دیا گیا. یہ امام ہوتا ہے؟ نہیں. مولا نے کہا جب ایسی صورت آئی فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ, اس وقت مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ملاقات خدا کی تمنا کرتا نظر ہے. تو عرض کر رہا تھا فلاکیو مروان نے کہا کہ مولا نہیں آمر کا بیعت یزید بن معاویہ, آپ اس کی بیعت کر رہے ہیں تو آپ کی قیامت بھی بچ جائے گی, آپ کی آخرت بھی بچ جائے گی, آپ کی دنیا میں بچ جائے گی. اب مولا نے کیا کہا؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ انتہائی مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے. ناراض تو نہیں ہے نا میری باتوں سے؟ سارے جاگ رہے نا میرے بھائی پچھلے بھی. کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سخت مصیبت کے وقت, اس کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع, شدید مصیبت کے وقت یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. معصوم نے اپنی زبان پہ یہ کلمہ جاری فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وعلی الاسلام السلام, ایسے سلام پہ حسین کا دور سے ہی سلام. پتہ چلا کہ یزیدی اسلام کون سا ہے اور حسینی اسلام کون سا ہے؟ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے نا, نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں نا. ہاں جی, نماز میں درود پڑھ کے ان کو ذبح کر رہے تھے جن پہ درود پڑھا تھا. ایسے آیا نہیں؟ نمازیں پڑھی ہیں نہیں, کہتے تھے جلدی کرو نماز کی قضا ہو رہی ہے, جمعے کی قضا ہو رہی ہے, جلدی ذبح کرو. تو نماز میں درود پڑھ کے ان کو ذبح کر رہے تھے جن پہ اللہ نے قرآن میں درود بھیجا تھا. مسلمان تو وہ بھی تھے, لباد اسلام کون کے بعد بھی تھا, ادھر بھی اسلام تھا. اب یہی سوچ رہے نا کہ لوگوں کو یہی انتخاب کرنا ہے. اب لوگوں نے وہی نماز پڑھنی ہے, ادھر بھی نماز تھی ادھر بھی نماز تھی, فیصلہ آپ نے کرنا ہے یزیدی نماز کون سی اور حسینی نماز کون سی. نعرہ حیدری, زبا کے ساتھ دل بولا. اچھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اس کر بول گیا تلمت و برائن مصر یزید وقد سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان. فرمایا اس اسلام پہ حسین کا درود سے سلام ہو. اذ قد بلیت الامت و برائن مصر یزید,
جس امت کا اور اسلام کا سربراہ یزید جیسا بن بیٹھے، اس اسلام کو حسین دور سے سلام کرتا ہے۔ آج سمجھ آ گیا حسین کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کن کے بعد میرے نانا کا دین کدھر ہے اور دوسرا دین کدھر ہے۔ اس لیے ہم ہر محفل میں کہتے ہیں یزیدی اسلام اور ہے، حسینی اسلام اور ہے۔ یار بولو نہ بولو، میری بات تو سمجھو، بات تو سمجھو۔ اس قد بولیت الامت، یہ خطبے موجود ہیں اہل سنت کے مورخین نے لکھے، میں اپنے مورخین کی بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ بولیت الامت، جب امت مبتلا ہو جائے، پھنس جائے، آزمائش میں پڑ جائے، پھرائن ایسے حاکم کی مثل یزید جیسا ہو، تو ایسے اسلام کو حسین دور سے سلام کرتا ہے۔ وقت سمیت، حالانکہ میں نے اپنی جد پیغمبر سے یہ سنا ہے، میرے نانا نے فرمایا ہے ان الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک مسرت خلافت پہ آل ابی سفیان کا بیٹھنا حرام ہے۔ مولا فرمایا سمجھ آیا کہ مولا کا مقصد کیا تھا مدینہ چھوڑنے؟ یہ تو میں ایک سبب بتا رہا ہوں۔ اب جب کہا کہ بیعت کرو تو آپ نے ادھر ہی کہا تھا اس کو مثلی لا یواجہ مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، مجھ جیسا اگر آدم کی شکل میں ہوگا تب نہیں کرے گا، مجھ جیسا اگر نوح کی شکل میں ہے تو بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا عیسیٰ کی شکل میں ہے بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا میرے نانے محمد کے پیکر میں ہے تو بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ اگر میں بیعت کر لوں تو یہ بیعت مومنین کو بھی قبول نہیں ہے، اور ان ماؤں کی گودوں کو یہ بیعت قبول نہیں ہے جن ماؤں کی پاک و پاکیزہ گودوں میں ہم نے پرورش پائی ہے۔ یہی تو وجہ آج ہم بچوں کو یہی تو بتاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے بچے جلوسوں میں جاتے ہیں، پابندی لگائیں جو مرضی کریں، ہمارے بچوں کو حسین کے سرداری پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہم پابندی برداشت کرتے ہیں، ہم سر کٹانا جاتے ہیں، سر جھکانا ہماری لغت میں ہی موجود نہیں۔ اچھا، ان الخلافت محرمت مثل لا یواجہ مثلا، اگر اب حسین جیسا جو بھی ہوگا، جب بھی آئے گا جس دور میں ہوگا، وہ چاہے خمینی کی شکل میں ہو، چاہے سیستانی کی شکل میں ہو، چاہے خامنہئی کی شکل میں ہو۔ آپ نے دیکھا 42-43 سال ہو گئے، کبھی حسینیوں نے اس وقت کے یزید امریکہ اور اسرائیل کی بیعت کی ہے؟ نہیں بابا، ہمارے لفظوں میں حسین نے جواب ایسا دے دیا تھا کہ جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی بھی تو اپنے یزید وقت کی کبھی بھی بیعت وہ نہیں کرے گا، وہ سر کٹائے گا، قربانیاں دے گا۔ اب لاکھوں قربانیاں ہمارا نظام مرجعیت دے چکا ہے، اگر کسی مقام پہ وہ حسین کی مشن سے ایک رائی برابر بھی نہ پیچھے ہٹے ہے، نہ اندہ ہٹنے کے لیے تیار ہے۔ سماعت فرمائیے آپ نے تو حسین کا آج خطرہ کس بات سے ہے؟ آج خطرہ ہے آغا صدر کا، یہ فرمانا میرا نہیں ہے، آغا صدر اس کا بھائی خیال رکھنا ذرا سپیکر کا، جب مطالب ٹوٹ جاتے ہیں تو شادی وہ مزہ نہیں رہتا ہے۔ 3 خطرے ہیں۔ پہلا خطرہ تھا دشمن نے حسین کی لاشوں میں گھوڑے دوڑائے، کہتے ہیں یہ خطرہ جو ہے نا بہت کم قسم کا خطرہ، یہ اتنی بات خطرناک نہیں ہے، یہ تھوڑی خطرناک ہے۔ جو بات زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ وہ آثار مٹا دیے جائے، جیسے انہوں نے قبروں پہ ہل چلایا، قبروں پہ نہریں کاٹی، زہرین پہ ٹیکس لگایا، جب باز نہ آئے تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، کبھی دایاں بازو کاٹا، بایاں پاؤں کاٹا، کبھی بایاں بازو کاٹا، دایاں پاؤں کاٹا۔ میں نے یہاں تک بھی روایت میں پڑھا 10ویں امام کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک زوار زیارت پہ جا رہا تھا، ہر سال وہ ایک اعضاء کٹواتا ہے، آج اس کی دونوں بازو بھی کٹ گئے اور دونوں ٹانگیں بھی کٹ گئے، مگر زیارت نہیں روکی اس نے۔ حسین کی ایک عشق ہے، محبت ہے، معصوم فرماتے ہیں ہر مومن کے دل میں گرمی ہے محبت حسین کی، لن تبرد ابداً، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک محبت حسین کی حرارت جو مومنین کے دل میں ہے، اسے کوئی یزیدی طاقت ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے، یہ تازہ رہتی ہے۔ مولا نے کہا بادل کو بلایا، ایک بادل ہے کہا کدھر جا رہے ہو، کہا مولا فلاں، دوسرے بادل کو بلایا، تیسرے بادل کو بلایا، چوتھے بادل سے پوچھا کدھر جا رہے ہو، اس نے کہا میں عراق جا رہا ہوں۔ مولا نے کہا فلاں مقام پہ میری جد حسین کا ایک زوار ہاتھ پاؤں کٹوا کے بیٹھا ہے، اس میری جد کے ازار کو اپنے اوپر بٹھا کے لے جاؤ
اور میرے جان حسین کی زیارت کرا کے واپس بحفاظت گھر پہنچا دوں. یہ معصوم یعنی عظمت بتائی. اس وقت بھی سب کچھ ہوا نا, لوگوں نے سارا اسار مٹا دو, قبریں مٹا دو, لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. بیری کا پودا تھا قبر حسین پہ, یہ متوکل نے کاٹا تھا, یہ بہت بڑا ظالم تھا. اور پیغمبر اپنی زندگی میں فرما کے تھے لعن اللہ من قطع صدر, اس پہ خدا کی لعنت ہو جو بیری کا درخت کاٹے. اس نے وہ درخت کاٹا تھا بیری کا, سدرہ کہتے ہیں عربی میں. سدرہ یہ درخت ہے جنت میں, جنت کا میوہ ہے. تو اس نے یہ درخت کاٹا تھا. پیغمبر لعنت فرما کیوں کاٹا تھا؟ اس بیری سے لوگ نشانی سمجھتے تھے کہ یہ حسین کی قبر ہے, تو سارے نشان مٹائے. لیکن یہ بھی خطرہ نہیں ہے. سب سے زیادہ خطرناک چیز جو حسین کے لیے وہ یہ ہے کہ حسین کی فکر کو مٹا دو, حسین کے مقاصد پڑھ نہیں نہ پائے. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں مصائب پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے, یہ روتے رہے زیادہ رو. میں یہ تو نہیں کہتا نہ روئے, رونا اسی آتا ہے جسے معرفت ہوتی ہے. میرا کیا کمال ہے, ذاکر کا کیا کمال ہے, جس نے رونا اپنے عاقبت کے لیے رونا ہے. لیکن کبھی رونے کا مقصد بھی سمجھا ہے؟ کربلا میں کچھ لوگ روئے یا نہیں روئے؟ یہاں فقط آ جانا کافی نہیں ہے. کربلا میں شبر بھی آیا تھا, یہاں آ کے ہور بن جانا مقصد ہے ہمارا. شمر بھی تھا کربلا میں. خطبہ جب بی بی زینب نے لاشوں کے درمیان پڑا, عمر فاط بھی رویا ہے, وہاں شمر بھی رویا ہے. جب عسکر کو تیر لگا, بڑے بڑے ظالم روئے ہیں. وہ رونا اور ہے بابا, وہ یزیدی رونا ہے, آپ کا حسینی رونا ہے. آپ حسینی رونا روئے تو سمجھے نا کہ مولا اس رونے کی بھی شرائط ہے. اگر وہ شرائط آپ پوری کرتے, وہ کہتے ہیں ذہن کی معراج ہے فکر حسین, اور فکر کی معراج ہے ذکر حسین. مومنین کرام گستاخی معاف, بے عمل بیکار ہے ذکر حسین. قول پر جب تک ان کے عمل نہ ہو, دوستو کس کام کا ہے وہ ذکر حسین. میں پڑھ دیتا ہوں شعر, تو میں پڑھ لیتا ہوں. یا علی, ان کے فرمان پہ عمل کرنا ہے. مولا نے کہا, پوچھا, اب میں ختم کرتا ہوں, بات لمبی ہو جائے گی. تو مقصد کیا تھا؟ نمبر 1 مالی فساد تھا. بیت المال ذاتی جاگیر تھی جو مسلمانوں کا مال تھا. یہ وہی بیت المال ہے جس میں مولا علی نے اپنے بھائی عقیل کو نہیں دیا تھا. چمڑا سوکھا ہوا تھا بھوک سے, کہا یہ میرا مال ہی ہے, لوگوں کا مال ہے, جو دوسروں کو دوں گا تو اتنا ہی دوں گا. اس میں فساد تھا. اس کے علاوہ امن و امان کا فساد تھا. اب جب یہ کہا کہ میں اس جیسی کی بیعت نہیں کروں گا, مولا نے اس کا تعارف بھی کرا دیا. کیا کیوں نہیں کروں گا؟ فرمایا کہ انہو رجل الفاسق, وہ فاسق شخص ہے. قاتل النفس المحترمہ, نہ حق لوگوں کا خون بہاتا ہے. اور شارب الخمر, وہ شراب پیتا ہے, شرابی ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جس حسین نے زبان رسالت چوسی ہو, وہ شرابی کے نجس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا, ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ میں بتاؤں گا تمہیں میں بیعت کا جواب انشاءاللہ. ایسا میں جواب دوں گا نا, پھر قیامت تک پھر معصوم سے کوئی بیعت کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے. حسین, اب ایک مقصد, میں کسی فساد فتنے ملک طلبی تو ملک فتح کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں, فساد پھیلانے نہیں جا رہا ہوں. صرف اور صرف میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں, لوگوں کو برائی سے منع کروں. وہ برائی جو جس کی قرآن نے حرمت بتائی تھی اس کو حلال بنا دیا, جسے قرآن حلال بناتا ہے اسے حرام بنا دیا. اللہ کی الہی جو احکام تھے وہ سارے معطل تھے. سب دنیا جناب ایک فاسق کی ارد گرد پھر رہی ہے, پھر دنیا بیچ چکی ہے, دین بیچ چکی ہے اس ایک کی خاطر. آگے فرمایا کہ ان سیرہ بصیرت جدی, جس کو میں پہلی مجالس میں قیمت پہ کہہ چکا ہوں کہ دنیا والوں یہ مت خیال کرنا کہ میرا کوئی الگ رستہ یا الگ شریعت ہے. میں اسی رستے پہ جا رہا ہوں جو میرے نانے محمد کا رستہ, نہ ادھر نہ ادھر. جو میرے نانا محمد کا رستہ ہے نا, میں اسی رستے پہ جا رہا ہوں. آگے فرمایا وہ ابی علی ابن ابی طالب, میں اسی رستے پہ جا رہا ہوں جو میرے بابا علی کا رستہ ہے. نانا محمد کا, بابا علی کا, یعنی رسالت بھی بجانی ہے اور امامت و ولایت بھی بجانی, اور دنیا کو رسالت و امامت و ولایت کے تقاضے بھی بتانے ہیں.
مومن وہی ہے جو تقاضے سمجھتا ہو. کیا ہوتا پھر؟ ایک جملہ ہے، ایک اعتراض کا بہت بڑا اعتراض ہے، اس کا بھی میں ازالہ کروں گا. پھر بدیع میرے ذہن میں یہ شعر آ گیا، اگر حسین کا یہ انقلاب نہ ہوتا، حسین اگر نہ کرتے یہ کام، تو پھر معاشرے کی، سماج کی کیا صورتحال ہوتی؟ ایک جنگل ہوتا. اب جس کو مرضی ہے وہ پکڑتے ہیں، مائٹ از رائٹ، اس کو مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. حسین تھے جس نے جب یہ دیکھا کہ سب کچھ سماجی رویے بھی بیمار ہو رہے ہیں، تو حالات حاضرہ کو دیکھ کر حسین نے انقلاب برپا کیا. حسین خود کہتے تھے مجھ سے بہتر کون ہوگا میرے نانا کی محنت کو بچانے والا، مجھ سے زیادہ، خود فرمایا مجھ سے زیادہ بہتر کون ہے، مجھے دکھاؤ جو میرے نانا کی محنت پر مال ہو جائے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں. تو محسن اعظم گڑھی نے بڑی اچھی جہاں ایک نظم لکھی ہے چھوٹی سی، وہ لکھتا ہے کہ جو آل احمد ستم نہ سہتی، جو آل احمد ستم نہ سہتی، زبان قرآن گم ہی رہتی. پچھلے بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے، بزرگوں بھائی کو؟ جو آل احمد ستم نہ سہتی، زبان قرآن گنگ ہی رہتی، بشر کے سینے پہ زنگ ہوتا، بشر کے سینے پہ زنگ ہوتا، کائنات کا عجب رنگ ہوتا، نماز روزہ فضول ہوتے، یزیدیت کے اصول ہوتے، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، حسین کرنا شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے. یہ حسین کی محنت تھی. قیامت تک کے لیے یزیدیت کے مکروہ چہرے سے پردہ اٹھا دیا کہ جب بھی کسی یزید کا مقابلہ کرنا ہو در حسین پہ آ جانا. لیکن یاد رکھنا، یہاں شرافت کی ضرورت ہے، یہاں نجابت کی ضرورت ہے، یہاں طہارت کی ضرورت ہے، یہاں خلوص کی ضرورت ہے، سچے عشق کی ضرورت ہے، میسم تمار جیسی محبت ہو، عشق کی ضرورت ہے. بابا یہاں حلال و حرام کا فرق ہونا چاہیے، حلال کھانے کی ضرورت ہے، بابا رضا خدا کی ضرورت ہے. حسین کے زداری میں مکاری نہیں چلتی ہے، اداکاری نہیں چلتی ہے، ریاکاری نہیں چلتی ہے، کیونکہ حسین تطہیر و نجاست ہے. شرافت کی ضرورت ہے تو در حسین پہ آ جاؤ، بدماشی کرنی ہے تو یزید کے دروازے پہ جاؤ. نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات. کیونکہ حسین شریفوں کا امام ہے، حسین سچوں کا امام ہے. ناراض تو نہیں ہے میری بات سے؟ میں معافی نہیں چاہوں گا، چونکہ تبلیغ کی معافی نہیں ہوتی ہے. ویسے ذاتی طور پہ کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی مانگوں گا. جو میں نے الفاظ تبلیغ میں کہے نا، میں خواب میں بھی معافی نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ میں اس حسین کی بات کروں جس کا مقصد ہی امر بالمعروف کرنا تھا. اور جس معاشرے میں امر بالمعروف نہیں ہوتا نا، وہ معاشرہ اتنا پست ہو جاتا ہے کہ حسین جیسے معصوم کو اپنا مدینہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کو لے کر جاؤ ویرانے کو جا کر آباد کرنا. وہ جی حسین نے بتایا دنیا والوں کو، اتنا یہ اہم فریض ہے. اب ایک سوال یہ رہ گیا کہ حسین، ذہن میں رکھ لیں سوالوں کو، یہ پرانے ہتھیار ہیں، ہر سال یہ دوبارہ ان کو تیز کر دیا جاتا ہے. یہ 14 صدیوں سے یہ اعتراض ہو رہے ہیں، اعتراض آ رہے ہیں، علماء کرام جواب دے رہے ہیں. آنے والی ہر نسل کی ہر سال نئی پود آتی ہے مجالس میں، ان کی ہر سال تربیت ہوتی ہے اور ان کو یہ سوال سمجھائے جاتے ہیں. تو یہ کہ بھائی امام حسین علیہ السلام کیا کوفیوں کے خطوط اور ان کی دعوت پہ مولا نے مدینہ چھوڑا تھا؟ ہاں جی بولیے. نہیں. حسین نے جو مدینہ چھوڑا تھا، کیا کوفی نے مدینہ سے امام حسین کو بلایا تھا کہ آپ آ جائیں؟ نہیں. کوفہ میں، کوفہ سے تو ایک خط بھی مدینہ میں نہیں آیا، ایک خط بھی کوفی کا مدینہ میں نہیں آیا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہو، کوئی تاریخ ہے ضعیف سے ضعیف جو مجھے دکھا دے میں قبول کر لوں. نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ کوفیوں نے نہیں بلایا مولا کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا نے کوفیوں کو نہیں بلایا. پھر آدم ہو یا عیسیٰ، موسیٰ ہو یا یعقوب، محمد ہو یا علی، یا پھر سادہ کوئی امام باقر، جو بھی ہو، جو ہادی ہوتا ہے نا، جو ہدایت کے لیے آتا ہے، اس کا کام امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا. وہ گھر میں ہو یا باہر ہو، جہاں بھی ہو. میں کہتا ہوں چاہے نوک سنا پہ ہو، بستر موت پہ ہو، تیروں کا مسلح پہ ہو،
تختہ دار پہ ہو، زیر خنجر ہو، جہاں بھی ہو، اس کا کام ہے ہدایت کرنا۔ تم معصوم نے تو ہر حالت میں امر بالمعروف کرنا ہے۔ وہ کمینہ بیعت مانگے تب بھی کرنا ہے، نہ مانگے تب بھی کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ معصوم کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف، کیونکہ اللہ نے ہادی جو بنایا ہے تو ہادی کا تو کام ہے ہدایت کرنا، ہر حالت میں کرنا ہے۔ تو اگر اس نے بیعت نہیں مانگی تب بھی حسین نے امر بالمعروف کرنا تھا۔ بیعت مانگی ہے تو مولا نے کیا دیا میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں۔ تو مولا تو گھر سے نکلے ہیں امر بالمعروف کے لیے، نانا کے رستے پر، بابا علی کے رستے پر۔ یہاں کوفی کا خاطی کو نہیں آیا۔ پھر یہ بکواس کرنا کہ کوفیوں نے بلایا ہے اور پھر کوفیوں نے مارا ہے، خود ہی بلایا اور خود ہی مارا وہ جو ہے نہیں۔ مولا کو جو خاطہ ہے نا وہ غالباً شعبان رمضان کے مہینے میں آیا ہے، مکے میں آیا ہے۔ تو مولا فصل پک چکی ہے، زمین ہموار ہے، ہم بغیر ایک امام کے۔ تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں کوفہ آؤں گا، مولا نے کہا میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں، حالات ٹھیک ہوئے تو کوفہ آؤں گا، نہیں تو میری منزل کوفہ نہیں ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ مولا کو خط جب آئے ہیں اس میں مولا کے جو مخلص ساتھی تھے ان کے دستخط نہیں تھے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ارتقل پرتقل جو آپ دیکھتے ہیں نا اس سے کیا لیتے ہو آپ؟ اس کی جگہ آپ امیر مختار دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حسینی کردار کے وارث کتنی طاقت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس میں جو خط آئے تھے نا مولا کو، اس میں مختار لوگوں کے دستخط نہیں تھے۔ اس میں مولا کے جتنے سچے ساتھی تھے نا یا تو تختہ دار پہ چڑھ چکے تھے یا وہ زندان میں تھے یا کوفہ چھوڑ چکے تھے۔ ان مخلص ساتھیوں کے جو علی کی شیعہ تھے نا، حسین کو بنانے میں ان کے دستخط نہیں ہیں۔ بابا یہ غور سے سن لیں، اس بات کو یاد کر لیں۔ حالات تھے وہاں، اتنا جبر تھا، اتنی ماحول میں گھٹن تھی، حبس تھی کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں تو میاں بیوی ایک دوسرے سے حکومت کے خلاف بات نہیں کرتے تھے، چلے جا کے وہ کربلا میں جاتے۔ خط آئے تو مولا نے کہا میں بھیج رہا ہوں۔ بھیجا پھر کس کو؟ اپنے سفیر کو اعتماد کیا، مسلم ابن عقیل کو، کہا وہاں کے حالات لکھنا، اگر حالات سازگار ہوئے تو میں آؤں گا۔ یہی ہے نا؟ پھر مولا گئے واقعہ نہیں گئے، پوری کوشش کی اور رہے کہ آپ کو مقوفے لے کے چلوں، مولا پھر بھی نہیں گئے۔ یہ سب تاریخوں میں وہ دائم آتا ہے، کبھی ادھر سے لشکر آتا ہے، کبھی ادھر سے لشکر آتا ہے، وہ مولا کو کوفہ لینا چاہتا ہے، لیکن مولا اس کی پابندی کے باوجود مولا کوفہ نہیں جاتے ہیں، زمین کربلا میں جا کر اپنے خیمے لگا دیتے ہیں۔ یہ بات مسلم نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے اس میں کہ مولا کوفیوں کو ہدایت کرنے کے لیے گئے تھے۔ حسین کو معدود نہ کرو بابا، حسین کوفیوں کا امام نہیں ہے، حسین رحمت کل کا بیٹا ہے، حسین پورے عالم کے لیے باعث ہدایت ہے۔ مرد آباد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بابا کے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو حسین چاہتے تھے حدود الہی جو معطل ہیں وہ بحال ہو جائیں، جس کو میرے نانا نے کہا نا کہ حلال و محمد حلال علی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام علی یوم القیامہ، جس کو میرے نانا نے حلال بنایا وہ قیامت تک حلال رہے گی، جس کو میرے نانا نے حرام کہا وہ قیامت تک حرام رہے گی۔ اور میں کربلا کی میدان میں اپنے نانا کے اس قول کو سچ کر کے بتاؤں گا کہ قیامت تک میرے نانا کا حلال حلال رہے گا، میرے نانا کا بتایا وہ حرام حرام رہے گا۔ یہ تھا حسین کا امر بالمعروف۔ اور بڑے شکی بدبخت قسم کے ظالم تھے حسین کے مقابلے میں، جو اپنی قبائلی غیرت سے بھی یاری ہو چکے تھے۔ اور مولا کہتے تھے تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تم آخرت سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں ہے، تو کم از کم یار اپنا دین ایمان تو نہ بیچو، آزاد لوگوں جیسی زندگی بسر کرو۔ تو فاسق و فاجر کے غلام ہو گئے ہو، لوگوں نے اپنی عزتیں اپنا دین سب کو جو نیلام کر دیا تھا اس سیاسی دہشت گردی کے سامنے انعام کے لالچ میں۔ پھر یہ باتیں بعد میں کروں گا کہ جو لوگ یزید کی آج کل وکالت کر رہے ہیں کہ یزید تو قتل حسین میں شامل نہیں تھا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج میں جو بات جو کل میں نے نامکمل چھوڑی تھی اسی بات کو میں مکمل کرتا ہوں کہ وفات جناب سیدہ کے بعد آپ نے اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا کہ میں
چاہتا ہوں کہ کوئی کسی بہادر خاتون سے شادی کروں تاکہ اس سے بہادر اولاد ہو جو میری اولاد کی محافظ ہو۔ جناب عقیل کے رشتہ طلب کرنے کے لیے باہر یہ چادر نشین ہوتے تھے یہ لوگ، چادر اس وقت مکان پکے نہیں ہوتے تھے، ٹینٹ لگا کے، یا آپ حضام کے گھر گئے، وہاں جا کے آپ نے حضام کو بلایا اور کہا کہ میں اپنے بھائی علی کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں۔ حضام پہلے تو برتا حیرت میں غرق ہو گیا، میں کو جا علی کو جا، میں کو جا خاندان بنو ہاشم کو جا۔ دوبارہ مطالبہ دہرایا، چونکہ نصاب تھے نا کہ نصاب نصب جانتے تھے کہ کون قبیلہ بزدل ہے، کون قبیلہ غیرت مند ہے، کون قبیلہ شجاع ہے۔ وہ اس وقت یہ آج کی ٹیکنالوجی سے وہ ٹیکنالوجی بڑی عظیم تھی، شکل دیکھ کر بتاتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے اور اس کے دماغ میں کیا، سوئے ہوئے بندے کے پاؤں دیکھ کر بتاتے تھے یہ اپنے باپ کا ہے یا کسی اور کا ہے، چار چلن سے دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ اس کے اندر کون سی بیماری ہے۔ بڑے ماہر تھے نصاب۔ تو رشتہ جب دوبارہ تکرار کیا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ علی کے لیے لینے آیا ہوں، اگرچہ حضام پریشان تھے لیکن خاموش ہو گئے، کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لیکن میں ذرا اپنی بیٹی کی رضا لے لوں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ بیٹی کی رضا ہونا ضروری ہے۔ حضام اور ہے نا میری باتوں کی طرف، حضام کھا رہا ہے اس چادر میں جہاں بچی تھی، کہا بیٹی آپ کے لیے علی کا رشتہ آیا ہے تو کیا آپ کو منظور ہے؟ بیٹی نے کوئی جواب نہیں دی، وہ خاموش۔ دوبارہ پوچھا، کہا بیٹی علی کا رشتہ ہے آپ کے لیے، کیا آپ کو قبول ہے، منظور ہے، میں بتا دوں، ہاں کر دوں؟ بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا بیٹے جواب دو۔ کہا بابا جان مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے کل رات ایک خاتون خواب میں آئی تھی، برقع پوش بی بی تھی، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اللہ تجھے ایک عظیم بہادر بیٹا عطا کرے گا۔ آپ سمجھ گئے حضام بیٹی کی رضا کو آیا، اور آپ نے جو اہل معرفت ہوتے ہیں، جو عزادار ہوتے ہیں، وہ مولانا صاحب کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہوتا ہے سارا۔ بس رشتہ ہو گیا، طے ہو گیا۔ رخصتی ہوئی بیوی کو جب گھر کی طرف لانے لگے، ادھر سادات اپنے سوچ رہے ہیں، چونکہ ماں کا کردار پہلے دیکھ چکے تھے، ہاں جی، تو وہ یہی سوچ رہے تھے پتنی ہماری نئی ماں کیسے ہوگی۔ بیوی جب مدینہ کی گلی میں پہنچی نا محلہ بنی ہاشم میں، تو کہا کہ مجھے سب سے پہلے وہ حجرہ بتایا جائے جس میں بطول کی اولاد بیٹھی۔ اللہ اکبر۔ بیوی وہاں آئی، اولاد اٹھی، استقبال کیا، تو کہا میں آپ کی اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں، میں بطول کے بچوں کی کنیز بن کے آئی ہوں، آپ بچوں گھبرانا نہیں ہے، میں بطول کی سوکڑ بن کے نہیں آئی ہوں، میں بطول کے بچوں کی خادمہ بن کے آئی ہوں۔ اس تربیت کے یہ نتیجہ تھا کہ جتنی بھی اولاد ہے ام البنین کی، کسی اولاد نے اپنے آپ کو سردار نہیں کہلایا ہے، سارے کے سارے غلامی کہلاتے رہے۔ یہ جو علوی ہیں، علوی سادات جو عباس کی اولاد سے ہیں، باپ تو علی ہے نا، توجہ رکھنا۔ پھر آپ کبھی کبھی آپ کا نام چکے، آپ کا تھا فاطمہ کلابیہ، کلابیہ خاندان سے تھی، تو آپ جب فاطمہ کے نام سے علی پکارتے تھے، تو میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، میرے پاس لائبریری میں موجود ہے، تو اس وقت بی بی نے کہا کہ اے علی مجھے اب فاطمہ کے نام نہ پکارا کرے، جب آپ مجھے فاطمہ کے نام سے پکارتے ہیں تو آپ کے بچے غمگین ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی ماں فاطمہ زہرا یاد آتی۔ ابھی عباس پیدا نہیں ہوئے، آپ نے اسی وقت آپ کا لقب رکھا ام البنین، کہ آج کے بعد میں آپ کو ام البنین کے نام سے پکاروں، عباس کی ولادت سے پہلے کی بات۔ پھر وہ وقت بھی آیا، اللہ کی ذات نے اس گھر میں خوشیاں عطا کی۔ سنیے، اب عباس آتے ہیں، دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے۔ علی دنیا میں آئے جب تک محمد نے نور ولایت کو ہاتھوں میں نہیں اٹھایا، علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حسین دنیا میں آئے جب تک علی نے اپنے ہاتھوں پر نہیں اٹھایا، حسین نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ عباس دنیا میں آئے جب تک حسین نے نہیں اٹھایا، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ عباس ادھر دستے امامت پہ آتے آنکھیں کھولتے ہیں۔ علی نے جو پہلا کام کیا وہ رسول کا چہرہ دیکھا ہے، حسین نے جو پہلا کام کیا باب علی کا چہرہ دیکھا ہے، عباس نے جو پہلا کام کیا حسین کا چہرہ دیکھا ہے۔ حسین پینگے میں ہوتے ہیں تو ڈوریاں جبرائیل و میکائیل ہلاتے ہیں،
امام زمانہ زہرت نائیہ میں فرماتے ہیں السلام علی من ناغاو فی المہد مکائیل، میرا سلام اس مظلوم پہ جس کو گہوارے میں لوریہ مکائیل سناتا ہے۔ ارے سنیے عباس کی کیا عظمت ہے کہ حسین پینگے میں ہوں تو مکائیل ڈوریہ ہلاتا ہے، آئے عباس جھولے میں ہوتے ہیں تو حسین ڈوریہ ہلاتے ہیں، کبھی زینب جھولا جھولاتی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کیا سن رہے ہیں، کیا مقام ہے عظمت کا۔ پھر جیسے بڑے ہوتے ہیں تو جناب زینب انگلی پکڑتی ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ عباس حسین کو گھر میں چلنا سکھا رہے ہیں جی، یا بی بی عباس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں، کیونکہ بہار دربار میں ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ اپنی بچیوں کو علی گھر میں چلنا سکھاتے تھے، کہا میری بیٹی گھر میں چلنا سیکھا کرو، شاید کوئی ایسا دور آ جائے تمہیں بازاروں میں چلنا پڑے۔ یہ روایتیں ہیں، یہ ہماری بات نہیں ہے، ذاکروں کی بات نہیں، بہرحال مطلب سے ہٹ جاؤں گا۔ پھر عباس بڑے ہوئے آج دیکھیں میں کل عرض کر رہا تھا ان بچوں کو بڑوں کا ادب ہونا چاہیے، استاد کا ادب ہونا چاہیے، ہم سائد کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حق کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب حسین گلی میں آتے ہیں نا، شہزادے جب گلی میں نکلتے تو اتنے حسین تھے، اکبر بھی نکلتے تھے، عباس بھی نکلتے تھے، مدینہ کے ہوتے چھتوں بھی ہوتی تھی، اور وہ دیکھتی تھی فرق نہیں کر پاتی تھی کہ ام لیلہ کا لال کون سا ہے، ام البنین کا لال کون سا ہے۔ کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ ادھر ہے جناب کے جو ہم شکل پیغمبر ہے، ادھر کمرے بنی ہاشم ہے۔ جب گلیوں میں نکلتے تھے نا، حسین کا راہوار گھوڑا درمیان میں، دائیں طرف اکبر ہوتے ہیں، بائیں طرف غازی عباس ہوتے ہیں۔ اب جو منہاج التموع کی غالباً یہ روایت ہے کہ عباس تھوڑا پیچھے چلتے تھے، تھوڑا ہٹ کے، جن کے بچے ہیں نا وہ ذرا والدین کا احترام، بزرگوں کا احترام سمجھنا، بھائی ہیں، حسین کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، علی کے بیٹے ہیں، حسین بھی علی کے بیٹے ہیں، غازی بھی، لیکن غازی کی وفا اور غلامی کا عالم کیا ہے؟ اکبر مولا کے گھوڑے کے بالکل ساتھ ساتھ جڑ کے چلتے ہیں، غازی تھوڑا سا فاصلے پہ چلتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ کسی نے کہہ دیا جب نکلتے ہو باہر اکبر ساتھ چلتے ہیں، آپ پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ کہا میرا قد تھوڑا بابا سے بڑا ہے، میں نہیں چاہتا میرا سایہ میرے بابا کے سر پہ پڑ جائے، حسین کے سر پہ پڑ جائے، میرے آقا سے بڑا، میرا قد تھوڑا میرے آقا سے بڑا ہے۔ ایک وفا تھا، بزرگوں کا احترام سکھایا اور وفا سکھائیے۔ عباس کی وفا یہ تھی کہ پیچھے چلتے تھے کہ میرا سایہ بھی حسین کے قد پہ نہ پڑ جائے۔ وجہ ہمیں میرے بزرگوں بھائی، اور یہی وہ عباس تھے جن کو زندگی پر پھر جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ کتنا دکھ تھا جب پانی واپس لے کر آ رہے تھے، کل آپ نے سنا آپ کے دونوں بازو قلم ہوئے، آپ نے مشق کو تسمے میں ڈالا اور اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں گرا دیا، کہا گھوڑا کو بس لگتا ہے تو لگاؤ، کسی طریقے یہ پانی خیمے پہنچاؤ تاکہ میں وعدہ کر کے آتا سکینہ اور اصغر پیاس سے نہ مر جائے۔ اور جب جانے لگے تھے تو سکینہ نے کہا تھا کہ میری پیاس کا خیال رکھنا، اور وعدہ کر کے گئے تھے، اے سکینہ میں وعدہ کر کے جاؤ، یہ وفا ہے کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گی غازی پانی نہیں پیے گا۔ عزادارے پھر گئے، مولا آپ کی لاش پہ گئے، آپ کے کہتے ہیں کہ آپ کے بازو گرم ہو چکے تھے، غازی کٹ چکے تھے، تھوڑا ساز باقی تھا، آپ نے سر گود میں لیا اور کہا غازی کوئی وصیت ہے تو کرو۔ غازی نے پہلی وصیت یہ کی، آقا مولا میری لاش خیمے میں نہ لے کے جانا۔ کہا غازی کیوں نہ لے کے جاؤں؟ کہا انا مستحی من بنتک سکینہ، میں تیری بیٹی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گی میں پانی نہیں پیوں گا۔ دوسری میری وجہ یہ ہے میری لاش خیمے نہ لے جانا، میری لاش پامال ہو جائے، غریب زہرا کی لاش پامالی سے بچ جائے۔ میں قربان جو آقا مولا آپ نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن شام غریبہ سے پہلے کمینوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے، مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے گھوڑے مشرق۔ میرے مولا کی دائیں کی پسلیاں بائیں نکل گئی، بائیں کی پسلیاں دائیں نکل گئی۔ عزادار میرے مولا کے کربلا کے کتنے شہید ہیں، کسی شہید کو باب الحوائج کا لقب نہیں ملا، ایک چھوٹے شہزادے کو ملا جو حسین کے ہاتھوں پہ پانی پینے گیا تھا، ایک غازی عباس کو باب الحوائج کا لقب ملا ہے۔
علامہ شیخ جعفر لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کربلا کے شہید تھے انہوں نے جب شہید ہوئے ہیں تو رسول کے ہاتھوں پانی پیا ہے، اور شہید کے سرانے پیغمبر آتے تھے، روح نکلنے سے پہلے ان کو جام کوثر پلاتے تھے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کیا غازی کے لیے رسول پانی نہیں لے کے آئے؟ جو لشکر حسینی کا جرار علمبردار تھا وہ لکھتے ہیں کہ ہاں رسول جام کوثر لے کے آئے، عباس کے سرانے آئے، عباس کا سر گود میں اٹھایا اور کہا عباس ہما بخور، میرا عباس بیٹا پانی پیو۔ عباس کہتے ہیں نمی خام بابا مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا انہائی کہ قبلہ سے تو آمدن از دست من آب خوردن و انہائی کے بعد از تو میں آئین از دست من آب میں خورم۔ عباس جو تجھ سے پہلے آئے ہیں وہ لب تشنا نہیں مرے، میرے ہاتھوں سے پانی پیا ہے، جو تیرے بعد آئیں گے وہ بھی میرے ہاتھوں پانی پیئیں گے۔ عباس تم پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ پانی پیو۔ ایک مرتبہ غازی نے کہا بابا میں پانی نہیں پیتا۔ پیغمبر نے اصرار کیا میں نانا ہوں پانی پیو۔ کہا نانا پانی کیسے پیوں؟ ذرا خیموں کی طرف دیکھو، سکینہ کے ہاتھ میں خشک پیالہ ہے، وہ کہتی ہے چاچا جلدی آ، میرا اصغر پیاسا مرا جا رہا ہے۔ عزادارو اس لیے عباس کو بابر حوائز دلک ملا۔ اب ذرا سنیے، ذرا عباس کی ماں کی وفا سنیے۔ جب مدینے میں پتہ چلا کہ عباس دنیا سے چلے گئے، قاصد نے پیغام دیا حسین مارے گئے۔ حضرت ام البنین نے کہا میں نہیں مانتی ہوں۔ اس سے پوچھا شخص مجھے بتا تجھے کس نے بتایا کہ عباس مارا گیا؟ کہا مدینے کے بعد زینب اجڑ کے آ گئی۔ اگرچہ مناسبت نہیں ہے لیکن جملہ ضرور کہوں، کسی عالم کو خواب میں ملی، کہا اے عالم تو میرے عباس کی پوری شہادت پڑھا کر۔ اس نے کہا بی بی میں اول سے آخر تک عباس کے سارے مصائب پڑھتا ہوں۔ بی بی نے کہا نہیں پڑھتا۔ کہا بی بی بتائے تیرے عباس کا کون سا مصائب ہے؟ کہا میرے عباس کا سب سے بڑا مصائب یہ ہے جب بھی کوئی شاہ سوار گھوڑے سے گزرتا ہے وہ ہاتھوں کے سہارے گرتا ہے۔ میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، اللہ جانے میرا غازی گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا۔ عزیزانو بات ختم کروں۔ جب اس نے کہا کہ باہر زینب اجڑ کے آ گئی ہے، میری آنکھوں میں آنسو کی روانی دیکھ رہے حسین مارا گیا ہے، کہا مجھے بتاؤ میرے عباس کے قاتل کتنے تھے؟ کبھی بھی گننے کے قابل نہیں تھے، پورا لشکر تھا۔ کسی نے گرز مارا، کسی نے تیر مارا جو تیرے بیٹے کی آنکھ میں لگا۔ کہا پھر میرے بیٹے نے تیر کیوں نہیں نکالا؟ میرا بیٹا بہادر تھا، کبھی بھی تیر کیسے نکالتا؟ ہاتھ ہوتے تو تیر نکالتا۔ بی بی زمین پہ گر گئی، کہتی ہے میں نہیں مانتی میرے غازی کے بازو قلم ہو جائے۔ عزادارو کتنا دردناک منظر تھا۔ بہادر بچوں کی ماں پروان کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی آتی تھی جنت البقیع میں، اتنے بیل کرتی تھی پتھر کا بھی دل رونے شروع ہو جاتا تھا۔ بطول کی قبر پہ آ کر بی بی کے دو جملے بیان کے سر میں مجلس ختم کروں۔ پہلا بیان کیا بی بی زہرا کی قبر پہ، اے فاطمہ زہرا مجھے یقین نہیں آتا تھا میرا غازی مارا گیا ہے، ادرکم الزہرا، لیکن جب قاصد نے مجھے بتایا کہ زینب کی چادر اتر گئی، اللہ جانے کیا سن رہے ہو، اس وقت مجھے یقین آ گیا میرا غازی مارا گیا ہے۔ اگر زینب کی چادر سلامت ہوتی تو میرا غازی بھی سلامت ہوتا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرا غازی مارا گیا ہے۔ جب قاصد نے مجھے بتایا ہے کہ سکینہ کو تماچے لگے ہیں، مجھے یقین آ گیا ہے اب میرا غازی مارا گیا ہوتا۔ اگر غازی زندہ ہوتا کسی کمینے کی جرت نہیں تھی ہماری معصومہ کو تماچے لگاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی اعداء الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ السلام علی الحسین وعلى ولي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
وعلى الأرواح التي حلت بفنائه بالكربلاء اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه اللهم بجاه محمد ولي وفاطمة والحسن والحسين وأولاد المعصومين من ذرية الحسين وأصحاب المنتجبين المخلصين الحسين صلوات الله والسلام علیہ وعلیہم اجمعین۔ میرے مالک شہداء کربلا کے تقدس کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما، جو نہیں آ سکیں کسی مجبوری کی وجہ سے ان کی بھی دعائیں قبول فرما، مومنین مومنات کے گھروں میں رحمت نازل فرما، کریم اللہ اس مرکز کو تازہ اور امام زمانہ شاد و آباد فرما، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے میرے مالک مومنین کو ہمت و حوصلہ عطا فرما، تو رحمان رحیم کریم بیماروں کو صحت یابی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد والے اوقات کو نیک اور صالح بنا، ماں بہنوں کے فضل و پاک دامنی کے زیور سے راستہ فرما، ہمارے دلوں کو نفرت کدورت بغض حسد تکبر ریا عناد سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو آل محمد کی محبت مودت ولایت سیرت سے معطر منور اور مزین فرما، قلوب ملت جعفریہ کو پیوند برادرانہ عطا فرما، نظام مرجعیت و زامت کو بقا اور دوام عطا فرما، ہمیں اپنے سسٹم اور نظام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مقدس مقامات اور جلوس اعضاء صفحہ اعضاء کی محافظت فرما، اس ملک کو بقا دوام استقامت عطا فرما، اس ملک کے شہریوں کو بلا تفریق امن و امان عطا فرما، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، ہمارے وارث دھرتی کے عظیم وارث کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں اور ان کے قدموں میں درجہ شہادت نصیب فرما، ظہور امام کے ذریعے ہم سب کی دنیا بھر کے مظلوموں کی مشکلیں آسان فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر انجام بالولایت ولا دہری و بالایمان فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یک زبان بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔